اب اس کی آواز کو سنیں گے، اس کی آواز جو جینا سکھاتی ہے اور ہمیں تبدیل کرتی ہے، ہماری سوچوں اور ہمارے خیالات کو صحیح دشا کے اوپر لے کے جاتی ہے، صحیح راہ پر لے کے جاتی ہے۔ اور کلام کے اندر کیا ہے، خدا تیرا کلام سچا ہے اور تیرا کلام کامل ہے، جو کوئی شخص اس کے اوپر عمل کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم خدا کی آواز کو سنیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی 11 آیت۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی 11 آیت۔ یہاں پر خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے۔ آئے ہم اس زندہ آواز کو سنتے ہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ ہمیں ایک اور میرے ساتھ حوالہ نکالیں، زبور 23 اور اس کی 5 آیت اور اس کا بی پارٹ آج ہم یہاں پر سنیں گے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین۔ کتنے لوگ آج جانتے ہیں کہ اچھا چرواہا ہمارا خدا یسوع المسیح ناصری ہی ہے؟ آج بہت سے لوگ ہیں جو اس روئے زمین کے اوپر اچھے لیڈر کی تلاش کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے عقیدے کے اندر اچھی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مگر یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مگر دنیا کے کسی بھی علاقہ کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی گاؤں کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ صرف ایک ہی شخص اس روئے زمین پر آیا ہے، وہ ہے یسوع المسیح ناصری، خدا تعالیٰ کا بیٹا، کیونکہ اچھا چرواہا وہ ہے۔ اور کلام میں ہم نے آج سیکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ مگر وہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اپنی بھیڑوں کی جان نہیں دیتے، بلکہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے کیا کرو؟ نیکی بس کرو۔ مگر ہمارا چرواہا ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا کہتا ہوں؟ میں تمہارے لیے اپنی جان دینے تک تیار ہوں۔ اور یسوع مسیح جب صلیب کے اوپر تھا تو بائبل ہمیں اس بات کی یقین دلاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے اور ہمیں پکا ثبوت دیتی ہے۔ جب وہ صلیب کے اوپر تھا تو صلیب کے اوپر بھی اس نے کہا اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا چرواہا ہر وقت چاہے وہ کتنی بھی مصیبت کے اندر ہو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، اور جو چرواہے کے پیچھے بھیڑیں چلتی ہیں وہ زندگی پاتی ہیں اور شفا پاتی ہیں۔ آج بہت سی بھیڑیں ہیں جو یسوع نے کہا میری اور بھی بہت سی بھیڑیں ہیں۔ کیا ہیں؟ میری اور بھی بہت سی بھیڑیں ہیں، مگر آج وہ بھیڑیں جو یسوع کی آواز کو سنتی ہیں وہ ہمیشہ اچھی کہلاتی ہیں، اور جو آواز کو نہیں سن پاتی خدا ان کا انتظار کرتا ہے کہ کس دن یہ آواز کو سنے گی اور یہ شفا پائے گی، اور میں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولوں گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح ناصری خدا تعالیٰ کا بیٹا وہ جب اپنی بھیڑوں کے لیے جان دینے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک ہے۔ کیا ہے؟ مالک ہے۔ مگر جو اور بھی یہاں پر اس دنیا کے اندر بڑے چرواہے پائے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر جانتے ہیں، جن کی بڑی بڑی اچھی باتیں لوگ کرتے ہیں، مگر ان کی ایسی بری باتیں بھی ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور ان کو کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مگر ہمارا یسوع مسیح ناصری خدا تعالیٰ کے بیٹا اس نے کہا کہ کون ہے مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ گناہ کا مطلب ہے شرم کی باتیں۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ مگر یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ میں ہی ہوں جو بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے اور بھیڑوں کے آسمان کی خدا کی راہ بتانے والا ہے۔
اس نے کہا نور میں ہوں، جب تک نور اس روئے زمین پر ہے تم نور کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ ہاللیلویا۔ آج بہت سی بھیڑیں ہیں جو یسوع کے پیچھے چلتی ہیں، مگر ان کے سر کے اوپر ابھی تک تیل نہیں ملا گیا۔ جب ہم عام بھیڑوں کی بات کرتے ہیں، جو اس دنیا کے اندر جو چرواہا ہوتا ہے، جو بھیڑ پالتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اس کے سینگوں کے اوپر اور اس کے جسم کے اوپر کچھ آئل لگاتا ہے تاکہ بھیڑ کے اوپر کوئی بھی ڈسٹ نہ آئے، کوئی بھی ایسی بیماری نہ آئے۔ جو مکھیاں جب آتی ہیں تو بھیڑ کے کانوں کے اندر، اس کی ناک کے اوپر وہ بن بناتی ہیں اور بھیڑ اس سے بیمار پڑ جاتی ہے۔ کئی بار تو ایسی مکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھیڑ کیا کرتی ہے، وہ بھیڑ اپنا بار بار اس کو ہلا کر تنگ آ جاتی ہے۔ آخر کار بھیڑ اپنا آپ چھوڑ دیتی ہے اور کہتی جو تو نے کرنا ہے اب کر لے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے جب تیل ملا جاتا ہے تو بھیڑ ہوشیار ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرے مالک نے میرے اوپر اس کی نظر ہے، اس نے مجھے تیل ملا ہے۔ یہ تو عام فزیکل سی بات ہے۔ جو بھی بھیڑیں پالنے والے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بھیڑوں کے سینگوں کو تیل لگاتے ہیں اور ان کو کبھی کبھی تیل پلاتے بھی ہیں تاکہ ہماری بھیڑ کیا ہو، اس کا پیٹ، اس کا سٹمک ہمیشہ ایکٹیو رہے اور اس کے جو سینگ ہیں اس کے اوپر جو مکھیاں ہیں اور اس کے ناک کے اوپر کبھی مکھی نہ آئے۔ کئی بار ہمیں کلام کے اندر لکھا ہے جب چولہا گرم ہوتا ہے تو چولہے گرم کے اوپر کبھی مکھی۔ تو اسی طرح سے اس کا مطلب ہے کہ وہ چرواہا جس کی بھیڑیں ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کے اوپر تیل لگاتا ہے، اس کے سینگوں کو تیل لگاتا ہے تاکہ اس کی بھیڑیں کیا ہو، صحت مند ہوں اور خوشحال ہوں۔ اور چرواہا ہمیشہ اپنی بھیڑوں کی کیا کرتا ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے۔ اور بائبل کے اندر یہ بھی لکھا ہے اسی زبور کے اندر جب چرواہا اپنی بھیڑوں کو آئل لگاتا ہے تو اس کے آگے پیچھے کیا کرتا ہے، نگہبان مقرر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نگہبان مقرر کرتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ جو بھیڑ بیمار ہے یا کمزور ہے اس کو واچ کیا جائے، دیکھا جائے اور اس کا اچھا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ آج ہماری لائف کے اندر چرواہوں کی ضرورت ہے، اچھے لیڈروں کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس تو اچھا لیڈر ہے۔ وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ مگر پھر بھی یسوع مسیح ناصری اس روئے زمین کے اوپر 2000 سال اس جگہ سے کوچ کر کے اپنے باپ کے پاس جا چکا ہے۔ اس نے اس روئے زمین کے اوپر اپنے نگہبان مقرر کیے ہیں تاکہ وہ میری بھیڑوں کی کیا کریں، نگہبانی حفاظت کریں۔ اس نے اپنے خوبصورت شاگرد پترس کو مقرر کیا۔ اس نے کہا کہ پترس کیا تو میری بھیڑوں کی نگہبانی کرے گا؟ تو وہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح سے یسوع نے لوکا کی انجیل کے اندر اس نے 12 کو بلایا اور انہیں مقرر کیا اور انہیں بدبوؤں پر اختیار دیا اور اس نے بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی۔ تو خدا نے ہر علاقہ کے اندر، ہر شہر کے اندر خدا نے اپنے بھیڑوں کے لیے نگہبان مقرر کیے گئے ہیں، جسے ہم پاسبان بولتے ہیں، جسے ہم ایلڈر بولتے ہیں، جسے ہم پاسٹر بولتے ہیں، جسے ہم نگہبان یعنی کہ جس کو ہم چرواہا بولتے ہیں، جس کو ہم لوگ ٹیچر بھی بولتے ہیں، جس کو ہم بشپ بھی بولتے ہیں، اور بھی بہت سی ایسی خدمت کے اندر بہت سی ایسے نام آتے ہیں۔ یہ سارے نگہبان ہیں، مگر اچھا چرواہا صرف یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور مکاشوہ کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ اچھا چرواہا بہت جلد آنے والا ہے تاکہ اس کی بھیڑیں اس کے نام کی خاطر جو جمع ہوتی ہیں اس کے کلام کو سنتی ہیں۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے صبر کو بھی جانتا ہوں، میں تیری الفت کو بھی جانتا ہوں اور میں تیرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہوں کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک بھیڑ جب اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہوتی ہے تو وہ اس کی کلام کو سنتی ہے، اس کی ورشپ کرتی ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرتی ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے، تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت ڈالوں گا اور تجھ میں سے ہر طرح کی بیماری کو اور کمزوری کو نکالوں گا۔ ضروری یہ ہے کہ ہماری لائف کے اندر ایک نگہبان، ایک چرواہا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔
ہماری لائف کے اندر جو کلیسیا کہلاتی ہیں، مسیح کا بدن کہلاتے ہیں، ہم جو مسیح کا بدن کہلاتے ہیں، اس روز مل کے اوپر ہم کلیسیا کہلاتے ہیں۔ مگر جو بھیڑیں خدا کے تابع ہیں اور اس کے اوپر اپنا توکل کرتی ہیں، اپنا بھروسہ رکھتی ہیں، اور بائبل کے اندر لکھا ہے جب وہ کلام کو پڑھتی ہے تو کلام اس کی زندگی کے اندر جب آتا ہے تو کلام اسے کہتا ہے کہ تو راست باز ہے۔ تو کیا ہے؟ تو راست باز ہے۔ داؤد بھی جب خدا کی حضوری میں ورشپ کرتا تھا تو بائبل کے اندر لکھا ہے وہ خدا اپنے بندہ داؤد کو کہتا تھا کہ داؤد راست باز ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ راست باز ہے، اور وہ میرے سارے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور وہ میرے نام کی مدح سرائی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور جب داؤد کو خدا نے مقرر کیا اپنے بندہ سیمول کے ذریعے سے اس کے اوپر تیل اڈولا گیا، جب اسے تیل کے ذریعے سے مسح کیا گیا تو وہ بھی ایک اچھا نگہبان مقرر کیا گیا، وہ اسرائیل کے اوپر ایک اچھا لیڈر مقرر کیا گیا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے اس کے دور کے اندر وہ لوگ خدا کی ورشپ کرتے اور یہوہ خدا کے نام کو مبارک کہتے اور اپنے ہدیے نذرانے ہیکل میں لے کر آتے۔ اس وقت ہیکل نہیں تھی، مگر خدا کے لیے سب کچھ وہ جگہ جگہ اپنے گھروں کے اندر وہ جو مذبح بناتے تھے اس کے لیے اپنا ہدیہ مقرر کرتے اور وہ اپنے کہنوں کو دیتے، اپنے لیڈروں کو دیتے، تاکہ خداوند کے لیے ایک خوبصورت گھر تیار کیا جائے۔ اور داؤد نے ایسا ہی کیا، مگر داؤد اچھا چرواہا تھا، اس نے سب کام کیے۔ مگر جب داؤد چھوٹا ہی تھا تو جب اس کے اوپر تیل انڈیلا گیا، اس کے اوپر تیل ملا گیا، تو بائبل کے اندر لکھا ہے وہ جب آگے بڑھا تو جو اپنی بھیڑوں کی جب نگہبانی حفاظ کر رہا تھا تو اس کی بھیڑوں کے چگرد بھیڑیے آ جاتے تھے، اس کی بھیڑوں کو پرگندہ کرنے کے لیے شیر اور ریچھ ہو جاتے تھے، مگر داؤد ان ریچھوں کو بھی پکڑتا اور ان کے منہ کو پھاڑ دیتا تھا، کیونکہ اچھا چرواہا ہمیشہ اپنی بھیڑوں کی کیا کرتا ہے؟ ٹیک کیئر کرتا۔ داؤد بھی ایک اچھا نگہبان ٹھہرا۔ مگر آج ہماری لائف کے اندر جب داؤد کو معلوم ہوا کہ ایک فلسطینی شخص اس کے سرحدوں کے اوپر خدا کی کیا کر رہا ہے؟ خدا کے نام کو کیا کر رہا ہے؟ بگاڑ رہا ہے اور اس کو للکار رہا ہے، اس کو طرح طرح کے نام لے کر اسرائیل کو وہ تنگ کر رہا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے کہ داؤد جب اپنے بھائیوں کو روٹی دینے گیا تو بائبل کے اندر لکھا ہے اس نے دیکھا کہ ایک نامقتونی شخص خدا کے فوجوں کی کیا کر رہا ہے؟ فصیلت کر رہا ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ لڑوں گا۔ اور وہ جو شخص جاتی جدہ تھا وہ اس کہنے لگا کہ یہ کیا اسرائیل کے اندر اتنے کیا مردوں کی کمی ہے کہ تم لوگوں نے میرے سامنے ایک چھوٹا سا بچے کو کھڑا کر دیا ہے؟ وہ بڑا اسے غرور اور گھمنڈ تھا، مگر جس کے اوپر تیل ملا گیا وہ بولنے لگا اور اس نے کہا یہوہ خدا آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور تیرا آج ہی سر تیرے گردن سے کاٹ دیا جائے گا، اور تیرا گوشت ہوا کے پرندے اور جو درندے ہیں وہ کھائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، داؤد نے ایک ہی بار کیا اور جاتی جولر مارا گیا۔ مگر اس کے بعد داؤد کی سٹوری بدل گئی۔ اس کے بعد وہ اس یروشلم کے اندر جو تھا وہ بادشاہ مقرر کیا گیا، اور خدا نے اسے برکت دی، اور برکت دیتے دیتے اس نے تمام اسرائیل کے اوپر حکومت کی۔ اور اس نے کہا کہ اے خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے لیے گھر بناؤں، اور خدا نے اس کی نسل میں سے سلیمان کو مقرر کیا، اور سلیمان نے خداوند کی ہیکل کو تعمیر کیا۔ اور آج ہماری لائف کے اندر اچھے چرواہے کی ضرورت ہے، اچھے نگہبان کی ضرورت ہے۔ آج ہماری لائف کے اندر سب سے اچھا لیڈر ہمارا خداوند یسوع المسیح ناصری ہے۔ جب ہم اس کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، جب ہم پاک روح کو ویلکم کہتے ہیں، تب ہماری زندگی کے اندر اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔
اپنے بندوں کے ذریعے سے، اپنے فرزندوں کے ذریعے سے سکھاتا ہے، اپنے نگہبانوں کے ذریعے سے ہمیں سکھاتا ہے، تاکہ میری بھیڑ کسی بھی چیز سے، علم سے خالی نہ رہ جائے۔ آج ہماری لائف کے اندر بہت سی بھیڑیں ہیں جو علم سے خالی ہیں، وہ کلیسیا کے اندر تو آتی ہیں مگر علم سے خالی ہیں، وہ کلام سے خالی ہیں، وہ دعا میں تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر دعا کے آگے پیٹرن ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی لائف کے اندر کوئی نگہبان نہیں ہے۔ جب کوئی ایک نگہبان اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھیڑیں کیا ہوں، ہمیشہ تندرست ہوں، عقل مند ہوں، صحت مند ہوں، اور اس چرواہے کی آواز سننے والی ہوں۔ آج ہماری لائف کے اندر اچھے چرواہے کی ضرورت ہے، اور اچھا چرواہا ایک ہی ہے، وہ ہے یسوع مسیح ناصری۔ کیونکہ آج بہت سے لوگ ہیں جو تلاش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہر جگہ جگہ پر تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے زکئی نے یسوع کو تلاش کیا، اور تلاش کرتے کرتے زکئی نے یسوع کے بارے میں دیکھا اور سنا بھی کہ وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، وہ کمزوروں کو تندرست کرتا ہے، اور وہ جو لوگ بدرو گرفتار ہوتے ہیں ان کو آزاد کرتا ہے۔ زکئی نے سنا تھا، اور جب معلوم ہوا زکئی کو کہ یسوع اس کے شہر کے اندر آ رہا ہے، تو وہ اس بھیڑ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور آخرکار وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا اور یسوع کو دیکھنے لگا۔ اور جب یسوع وہاں سے گزرا تو یسوع نے اسے دیکھا اور اسے کہا، اے زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی کیا کرتا ہے؟ نگہبانی کرتا ہے، اور ان کو ڈھونڈ لیتا ہے، چرواہا بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اگر بھیڑ اپنے چرواہے کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے نگہبان کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ اس کی آواز کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ بہت سی چرواہے آپ کو آواز دیں گے، کوئی مشرق سے آواز دے گا، کوئی مغرب سے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، مگر بھیڑ اسی کی آواز سنتی ہے جو اس کا چرواہا ہوتا ہے۔ زکئی بھی اپنی لائف کے اندر اس نے بڑے چرواہوں کی آواز سنی، مگر جب اس نے یہ سنا کہ یسوع ناصری خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور وہ کلمہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں اترا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ رکھنے سے ہی کوڑی اور جو بدرو گرفتار ہے وہ آزاد ہوتے ہیں، تو اس کو اشتیاق ہوا کہ میں اس آدمی سے ملوں، اور اس نے اس کے بارے میں بڑی باتیں سن رکھی تھی۔ مگر بائبل کے اندر لکھا ہے کہ آخرکار اس بھیڑ کی سنی گئی، وہ گلر کے اوپر چڑھ گیا اور درخت کے اوپر چڑھ گیا، مگر یسوع نے اسے دیکھا اور اسے کہا کہ زکئی نیچے آ جا، میں نے آج تیرے گھر میں رہنا ہے۔ آج بھیڑیں بہت کوشش کرتی ہیں میں شفا پاؤں، میں رہائی پاؤں، میں ترسوں سے آزاد ہوں، میں ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی بیماری سے آزاد ہوں، اور ایک اور خواہش کرتی ہیں کہ میں جہاں کی بھی جس جگہ پر جاؤں، جس شہر میں جاؤں، تو لوگ میری آواز کو سنیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اچھی بھیڑ ہوں تو آپ نے آپ کو کلام کے تابع کرو۔ کلام کے اندر لکھا ہے، بس تو اپنے آپ کو کیا کر، کلام کے تابع ہو، اور ابلیس کا مقابلہ کر دو، تم سے بھاگ جائے گا۔ کلام کے تابع ہونے سے پہلے ہمیں ایک اچھے نگہبان کے پاس ٹھہرنا ضروری ہے۔ اچھے نگہبان کا مطلب ہے اچھی تعلیم، اچھی باتیں، اور اچھی باتیں کہاں سے ملیں گی؟ آپ کو ایک نگہبان اچھے چرواہے سے ملے گی، اور ایک نگہبان ہمیشہ اپنے لیڈر یعنی کہ اپنے چرواہے، اپنے استاد کو ہی فالو کرتا ہے۔ آج ہماری لائف کے اندر وہ چرواہا ہے جس نے کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور مکاشوہ کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ وہی ہے چرواہا جو ساتوں موروں کو کھولنے کے لائق نکلا ہے۔ آج اس روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا چرواہا نہیں ہے جو موروں کو کھولنے کے لائق نکلا ہو، جو گناہ پر غالب آیا ہو، جو بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ زندگی کا سرچشمہ میں ہوں وہ جو آسمان سے اتارا گیا ہے، میں ہوں وہ زندہ روٹی، تم کھاؤ۔ آج ہماری زندگی کے اندر وہ روٹی کی مانند ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر پانی کی مانند ہے۔
وہ ہماری زندگی کے اندر کلام کی مانند ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر چرواہے کی مانند ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر نگہبان کی مانند ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر استاد کی مانند ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر کلام کی مانند ہے۔ کیا ہم اس کلام کو سن پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کلام کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں؟ کیا میں بھیڑ وہ ہوں جو اچھی آواز کو سنتی ہے، جو ہر ایک بات کے اوپر دھیان کرتی ہے؟ اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے، جس کو ہم کلام ہمیں منع کرتا ہے، مگر ہم پھر بھی سننا چاہتے ہیں۔ اور بائبل کا طریقہ ہے، مجھے نقلیوں سے نفرت ہے۔ ایسی بھیڑ جو خدا کی آواز کو سنتی ہے مگر وہ کسی اور کی بھی آواز سنتی ہے، بائبل کے لکھا ہے وہ نقلی ہیں، وہ بھیس بدلتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بھیس بدلتے ہیں۔ آج اگر ہم بھیڑ ہیں تو ہم نقلیوں کی تعلیم کے اندر نہ آئیں، بلکہ ہم اچھے چرواہے کی ہی مانند اپنی زندگی اس بھیڑ کی مانند گزاریں جو اچھا چرواہا جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنیں۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اچھی بھیڑ ہوں؟ اچھی بھیڑ کو کیا چاہیے؟ بائبل کے اندر کیا، جب تم اس جگہ سے دوسری جگہ پر جاؤ اور تعلیم کو جب شروع کرو تو انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ انہیں بپتسمہ دو، تعلیم دو، شاگرد بناؤ۔ آج ہمیں شاگرد بننے کی ضرورت ہے، ہمیں بھیڑ بننے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب ہماری زندگی کے اندر شفا جاری ہوگی۔ کلام کے اندر کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں شفا دیتا ہے۔ ہم بھیڑ بنے گی تو تب ہم شفا پائیں گی، جب ہم بھیڑ بنے گی، بھیڑ بن جائیں گے، تب ہم خدا کے تابع ہوں گے، تب ہمارے لیے آسمان کھولے گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے وہ بھیڑ اندر آتے بھی مبارک ہوگی اور بھیڑ باہر جاتے بھی مبارک ہوگی۔ آج ہماری لائف کے اندر ہم لوگوں نے آسمان کے اوپر آئے ہیں، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں آتے بھی مبارک ہوں اور اس زروع زمین کے اوپر جب زندگی گزار کے پھر ہم واپس جائیں تب بھی ہم مبارک ہوں، ہمارا چرواہا ہم سے کیا ہو؟ خوش ہو۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم